الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، آئیے ہم تمامی حضرات نہایت ہی محبت کے ساتھ مل جل کر بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس انداز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانے خلوص و محبت نشاور کریں کہ ہماری آواز خشک و تر بحر و بر سے گزرتی ہوئی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں قدم بوسی کا شرف حاصل کرے. پڑھیے بابا دے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما دائما ابدا سرمدا کثیرا کثیرا. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنیدو بایزید ایجا. اے پائے نظر ہوش میں آ، اے پائے نظر ہوش میں آ، ہوئے نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آغاز و انجام کا ذکر فرمایا. آغاز ایک دور ایسا بھی گزرا ہے، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، نیستی سے ہستی ملایا. ہم کچھ نہ تھے، کچھ ہو گئے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا اور اسی مٹی میں لے جائیں گے اور پھر اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمارے 3 حالتوں کا ذکر فرمایا. پہلی حالت تو یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے ہمیں پیدا فرمایا اور پھر مرنے کے بعد اسی مٹی میں ہم کو جانا ہے اور پھر اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اٹھائے گا اور اس کی بارگاہ میں تمام انسان و جنات پیش کیے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا. یہ ہمارا آغاز ہے اور انجام ہے.
قبر کا عذاب حق ہے. آپ علماء کرام سے برابر سنتے رہتے ہیں کہ قبر میں سوالات ہوں گے. ہماری عقل میں نہیں آتا کہ مرنے کے بعد آدمی پھر زندہ ہوگا اور سوال ہوں گے، اس کا ہمیں جواب دینا ہے. عقل ہماری اس بات کو نہیں مانتی، لیکن عقل مانے یا نہ مانے، ہم مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا وہ حق ہے. ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، مگر یہ حقیقت ہے. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان کی جو عقل ہے وہ بھی مسلمان ہے. مسلمان کی عقل مسلمان ہے، مسلمان کی عقل مومن ہے. تو اس لیے ہم عقل کے تابعدار نہیں ہیں، بلکہ اپنے رب کے تابعدار ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہیں. ہم اسی بات کو مانتے ہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. ہوا چلتی ہے لیکن ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے. جب ہمارے بدن سے ٹچ ہو کر کے ہوا آگے پیچھے دائیں بائیں چلتی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے، لیکن ہوا کو دیکھ نہیں سکتے. تو ہوا کو جاننے کا، پتہ لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ہوا کو محسوس کرتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. اسی طریقے سے جان، روح جسم سے نکل جاتا ہے، اور جسم میں جب تک ہے ہم حیات سے ہیں، نکل گیا تو ہماری وفات ہو گئی. جان کو ہم مانتے ہیں، روح کو مانتے ہیں، آتما کو مانتے ہیں، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، یہاں تک کہ محسوس بھی نہیں کر سکتے. ہوا کو تو ہم محسوس کر لیتے ہیں، بھلے نہیں دیکھتے ہیں لیکن محسوس کرتے ہیں. لیکن جان اور روح، آتما ایک ایسی شے ہے کہ ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے اور محسوس بھی نہیں کرتے، لیکن ہر مذہب کے لوگ، ہر دھرم کے لوگ اسے مانتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی ہے، عقل مانتا نہیں ہے، لیکن ہم عقل کے تابعدار نہیں ہیں اور اس کو مانتے ہیں. اور یہی ایک مومن کی شان ہے کہ نظر آئے یا نہ آئے، سنائی دے یا نہ سنائی دے، ہم محسوس کر سکیں یا نہ کر سکیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ حق ہے اور ہم اسے مانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام اوزاعی، قبر کا عذاب اور حق ہے. قبر میں عذاب ہوتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، اور سوالات کا جو نتیجہ نکلتا ہے، جو انجام ہوتا ہے، اس کے مطابق جو ہے میت پر جو ہے عذاب یا ثواب جاری ہوتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے. تو حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا کہ حضور قبر میں عذاب ہوتا ہے اور کبھی کبھی مسلمانوں کے عذاب اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرما دیتا ہے، دکھلاتا ہے. جب کسی مسلمان پر عذاب ہوتا ہے تو آپ نے سنا بھی ہوگا اور کتابوں میں جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، سیوان کے اطراف میں، سیوان کے قرب و جوار میں پتہ چلا کہ کسی قبر سے جو ہے دھواں اٹھ رہا ہے اور آگ نکل رہا ہے.
یہ بات مشہور ہے. اسی طریقے سے ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت و نصیحت کے لیے ایسا ظاہر فرماتا ہے. قبر کی منزل یہ کیا ہے؟ عالم برزخ اس کا نام ہے. موت ہو گئی اور میت کو قبر میں دفن کیا گیا تو قبر سے لے کر کے اور حشر کے دن قبر سے اٹھائے جانے تک یہ درمیان کا جو حصہ ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. برزخ کے معنی ہوتا ہے پردہ. برزخ کے معنی آڑ، عالم کے معنی دنیا. تو عالم برزخ یعنی پردے والی دنیا. وہاں کے حالات کیا ہیں؟ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے محسوس نہیں کیا. اس لیے کہ مرنے کے بعد تو کوئی آج تک پلٹ کر آیا ہی نہیں ہے دنیا میں. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم تو جنم دن مانتے ہی نہیں ہیں. ایک مرتبہ آدمی پیدا ہوا اور ایک ہی مرتبہ وفات ہوئی، پھر دوبارہ اس کو زندہ ہو کر کے اور کسی دوسرے بھیس میں، کسی دوسری شکل میں آنا، جیسا کہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. تو ایک ہی بار مرنا ہے اور کسی کو واپس نہیں آنا ہے. تو پھر وہاں کا معاملات بتائے گا کون؟ تو اسی لیے کہا گیا کہ وہ عالم برزخ ہے، پردے کی دنیا ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا. اور جو کچھ بھی ہم علماء کرام بیان کرتے ہیں اپنی تقاریر میں، وعظ و نصیحت میں، جو قبر میں ایسا ہوتا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے ہم بیان کرتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے. تو حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ حضور کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے عذاب بعد دفعہ دکھائے جاتے ہیں لیکن اور کفار و مشرکین منافقین جن کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، ان کے عذاب نہیں دکھائے جاتے، صرف مسلمانوں کے عذاب دکھائے جاتے ہیں. تو حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عزیز من غور کرو، بات یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے عذاب نہیں دکھائے جاتے اس لیے کہ وہ تو یقیناً وہ جہنمی ہے، سبھی جانتے ہیں. یہ اٹل فیصلہ ہے کہ کفار و مشرکین جو نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے. اس لیے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ہیں ان کا انعام و اکرام، اگر وہ نیکی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، ثواب کا کام کرتے ہیں یا عذاب کا کام کرتے ہیں، اس کا انعام و اکرام اور عذاب و ثواب یہ قیامت کے بعد، حساب و کتاب کے بعد، جنت اور جہنم میں داخلے کے بعد وہاں تک کے لیے اٹھا رکھا گیا ہے. وہاں انہیں انعام و اکرام یا ثواب و عذاب ملے گا آخرت کے لیے، اس دنیا میں نہیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کو نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے اور اس سے وہ سبق حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ انعام کے چھینٹے اس دنیا میں بھی ڈال دیتا ہے. تو ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اس دنیا میں کبھی کبھی کچھ انعام و اکرام دے دیا جاتا ہے، لیکن اصل انعام جو ہے اور ثواب و عذاب کا سلسلہ جو شروع ہوگا جنت اور جہنم میں جانے کے بعد، اور یہ قیامت میں حساب و کتاب ہی کے بعد ہو سکتا ہے. تو مسلمانوں میں دو حالتیں ہیں. بعض مسلمان وہ ہیں جو اعلیٰ درجے کے ہیں، صاحب ایمان ہیں، اعلیٰ درجے کے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی شروع ہی میں بغیر کسی عذاب کے، کسی نہ کسی گناہ سے کوئی محفوظ نہیں ہے سوائے انبیاء کے.
انبیاء کرام کی ذات معصوم ہے، فرشتوں کی ذات معصوم ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نبیوں کے علاوہ اور جتنی بھی مخلوق ہے انسانوں میں جناتوں میں یہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہو سکتے ہیں، گناہوں سے وہ بچ سکتے ہیں لیکن معصوم نہیں ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ انسانوں کی 3 جماعتیں ہیں۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، دنیا کا ہر آدمی گنہگار ہے، نبیوں کے بعد۔ انبیاء تو معصوم ہے، میں نے پہلے بتا دیا، تو نبیوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر آدمی گنہگار ہے، اور سب سے اچھا گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ اچھا گنہگار تو آپ نے سنا ہے، برابر سنتے ہیں، لیکن اچھا گنہگار شاید میرے خیال سے یہ پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، دنیا کا ہر آدمی گنہگار ہے اور سب سے اچھا گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں کو کے بعد کرنے کے بعد سے اسے گناہ محسوس کر لیا، اللہ سے ڈر گیا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے توبہ کر لیا، تو سب سے اچھا وہ گنہگار ہے۔ تو نبیوں کی جماعت گناہ سے پاک ہے، ولیوں کی جماعت یہ گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، ولی سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ پر قائم نہیں رہتے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہبری کے راستے کھل جاتے ہیں اور وہ اس گناہ سے فوراً نکل جاتے ہیں۔ تو اولیاء کرام گناہ سے معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے، یعنی بچے ہیں۔ اور باقی یہ 2 جماعتوں کے علاوہ دنیا کا ہر آدمی گنہگار ہے، اور سب سے اچھا گنہگار وہ ہے جو گناہوں کے بعد سے توبہ کر لیتا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما دائما ابدا سرمدا کثیرا کثیرا۔ تو میری محترم بزرگوں اور دوستوں، تو حضرت امام اوزاعی سے کسی نے پوچھا کہ مسلمانوں کے آداب کیوں دکھلائے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہی ہیں، ایسے ہیں جو شروع ہی سے بخش دیے جاتے ہیں، وہ جنتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ابتدا میں عذاب دیے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور انہیں عذاب دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے جب میعاد پوری ہو جائے گی تو انہیں بخش دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ کوئی بھی مسلمان جس نے کلمہ طیبہ صدق دل سے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے پڑھ لیا اور دل سے تصدیق کر لیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے مان لیا، پڑھ لیا اور دل سے تصدیق کر لیا، سچا جان لیا اور دین اسلام کو اپنا مذہب مان لیا، تو وہ مومن ہے۔ اور جو بھی مومن ہے، جو بھی مسلمان ہے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر وہ گنہگار ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی میعاد ہے اور اس میعاد کے مطابق وہ جہنم میں جائے گا، اور پھر جب میعاد پوری ہو جائے گی تو اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا، اب چاہے کسی ولی کی سفارش سے ہو یا کوئی نیک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا ہو اس کے صدقے میں،
یا کسی نے شفاعت کیا یا بغیر شفاعت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دیا تو وہ پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. یعنی کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان اگر جہنم میں گیا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اسے نیات پورا کر کے پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، انہیں تو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہیں گے. تو حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی عبرت کے لیے مسلمانوں کے عقائد دکھائے جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ عالم برزخ حق ہے اور وہاں کی دنیا کو پردہ اس لیے کہا گیا کہ کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، اور جس نے بھی دیکھا مرنے کے بعد دیکھا اور پھر وہ آپ واپس آ کر کے بتانے والا نہیں. اس لیے وہ عالم برزخ ہے، پردے کی دنیا ہے، آڑ کی دنیا ہے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک زمانہ ایسا تھا سینکڑوں برس پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا پیشہ تھا قبروں سے مردوں کے جسم سے کفن کو چرا لینا، کفن چرانے کی عادت. آج ہم خوشحالی کے زمانے میں ہیں. ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ فاقے پر فاقہ ہوتا تھا، کئی وقت کھانا نہیں ملتا تھا. خود مجھے تھوڑا یاد پڑتا ہے، ہم لوگ کے بچپنے میں بھی ایسا تھا کہ کبھی پھاقا پڑ جاتا. غریبی تھی، غربت تھی. تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم لوگ جو عمر دراز ہیں، ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ زمانہ پایا ہے. تو سینکڑوں برس پہلے اور بھی زیادہ غربت کا زمانہ تھا. تو اس زمانے میں کفن چرانے کی عادت تھی. ایک شخص کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے بھیک مانگا کرتا تھا. بھیک مانگتا تھا، چہرے پر نقاب. اور جس کے پاس وہ جاتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جو مجھے کچھ دے گا میں اسے ایک عجیب چیز دکھاؤں گا، عجیب و غریب چیز دکھاؤں گا، اور جو مجھے زیادہ دے گا تو میں اسے اسی عجیب و غریب کی ایک کہانی، سچی کہانی سناؤں گا. اس طریقے سے وہ سادہ لگاتا تھا، دروازے گھومتا تھا، بھیک مانگتا تھا. ایک بزرگ ہیں حضرت ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ. جب انہوں نے یہ اس کی صدا سنی تو فوراً اس کے قریب کھڑے ہو گئے. کسی نے اس کو کچھ دیا تو اس کی یہی دو باتیں تھیں کہ جو بھی دیتا تھا تو وہ اپنا عجیب و غریب چیز دکھلاتا تھا، اور جو زیادہ پیسہ دیتا تھا، زیادہ مال دیتا تھا، اس کو پوری کہانی سناتا تھا. تو جب یہ بزرگ یعنی حضرت ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو فوراً اس کے قریب کھڑے ہو گئے. تو ایک شخص کو جس نے اس کو بھیج دیا تھا اس کو عجیب و غریب چیز دکھلایا. وہ کیا دکھلایا؟ اپنے چہرے سے چلمن کو الٹ دیا. چلمن کو الٹ دیا. چلمن کہتے ہیں وہ جو چہرے پر جو پردہ لٹکا رہتا ہے، اس کا نام چلمن ہے. الٹ دیا تو کیا دیکھا کہ اس کی دو آنکھیں جو ہیں، آنکھوں کی جگہ آنکھ نہیں ہے بلکہ سوراخ ہے اور آر پار نظر آ رہا ہے. یہاں آنکھ کی جگہ سے شروع ہو کر کے پیچھے تک آر پار.
جیسے بل ہو اس طریقے سے آنکھ کی جگہ 2 سوراخ. اور پھر اس نے اپنی حیرت انگیز داستان کو سنانا شروع کیا. اس نے کہا کہ میں ایک کفن چور ہوں اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک قبر کو کھود کر کے کفن چورانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اور کفن کو کھینچنا چاہا تو فوراً میرے گھٹنوں میں درد ہوا اور میں گھٹنوں کے بل جھکنے کے جیسا ہو گیا. جھکنے کی طرف درد کی وجہ سے میں جیسے ہی جھکا فوراً 2 انگلیاں ظاہر ہوئی قدرت کی طرف سے. 2 انگلیاں, ایک پنجہ ایک ہاتھ جو ظاہر ہوا اور 2 انگلیاں اس طرح کیے ہوئے اس نے میری دونوں آنکھوں میں گھونپ دیا اپنی دونوں انگلیاں. اور جیسے ہی انگلیاں میری آنکھوں میں گھونپا فوراً جو ہے میری آنکھیں پھوٹ گئی اور آر پار ہو گیا اور میں اندھا ہو گیا. اور تب سے یہ حالت ہے کہ میرا کوئی آسرا نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ میری آنکھیں جب نہیں ہیں تو میں کمانے کے لائق بھی نہیں ہوں, کوئی کام کر نہیں سکتا. تو یہ پریشانی ہے اور میں بھیک مانگتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب کو کبھی کبھی ظاہر فرماتا ہے اس لیے کہ لوگ عبرت حاصل کریں. تو میں نے عرض کیا خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہے, رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میں نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا اور اسی مٹی میں لے جائیں گے, پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی اسلامی بھائیوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے, سنت مصطفیٰ پر چلائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیے. سلام. یا نبی سلام.